ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की आज की नशियात में आप सभी को खुश आमदीद कहते हैं आपका दोस्त, आपका होस्ट नईम आदाबर्स। दोस्तों, कोशिश कीजिए कि अपने दिन की शुरुआत किसी एक नेक काम से की जाए, और अगर शुरुआत ना भी हो सके तो दिन भर में एक नेक काम तो किया ही जा सकता है। ज़रूरी नहीं दोस्तों कि ये नेक काम सदका, खैरात या दान की ही शक्ल में हो। ये नेक काम किसी भी शक्ल, किसी भी रूप में हो सकता है। मिसाल के तौर पर किसी रोते बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, किसी बुजुर्ग बच्चे या फिर नाबीना शख्स को सड़क पार कराना, रास्ते में पड़ा कोई पत्थर या कोई रुकावट या कोई कांटा हटाना, या किसी की छोटी सी मदद करके आप ये नेक काम अंजाम दे सकते हैं। या फिर किसी बेजुबान जानवर से हमदर्दी करना, क्योंकि ये बग़ैर लफ्ज़ों के दुआ करते हैं आपके लिए। ऐसा करके यकीनन आप क़ल्बी सुकून हासिल करेंगे और आपके ज़रिए किया गया ये नेक काम आपके लिए बाइसे इत्मीनान भी होगा। तो जनाब, जब इस नेक काम के ज़रिए आप किसी की मदद करते हैं तो यकीनन वो खालिक़े कायनात भी आपकी मदद करता है। इसीलिए क्या खूब कहा है अल्लामा इकबाल ने, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। और यूं भी कहा है लोग वही जहां में अच्छे, है लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। तो जनाब, दूसरों के काम आते रहिए, दूसरों की मदद करते रहिए और बस ऐसे ही क़ल्बी सुकून हासिल करते रहिए। फ़िलहाल तो वक्त हुआ है अहम ख़बरों की सुर्खियों से बाखबर होने का। आइए सुनते हैं। अहम खबरों की सुर्खियां लेकर मैं हूं आपके साथ फूला पंडिता। आदाब। नरेंद्र मोदी सरकार ने ओहदे की दूसरी मियाद का आज पहला साल मुकम्मल कर लिया। सभी जिलों में ऑनलाइन रैलियां हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ओहदे की दूसरी मुद्दत की पहली सालगिरह के मौके पर भारत के शहरियों को खत लिखा है। मेहनत और रोजगार की वजारत ने रोजगार की तलाश करने वालों की शख्सियत साजी के लिए पेशा वराना तरबियत शुरू की है। मुल्क में कोविड मरीजों के सेहतियाब होने की शरह 47.40% हो गई। कोरोना से सेहतियाब हुए मरीजों की तादाद अब तक हुई 82,370। पिछले 24 घंटों में सेहतियाब हुए अफराद की तादाद 11,264। वंदे भारत मिशन के तहत 17 परवाज़ों के जरिए आज खलीजी मुल्कों से फंसे हुए भारतीय अफराद को वापस लाया जाएगा। श्रमिक खुसूसी रेलगाड़ियों के जरिए 52 लाख से ज़्यादा माइग्रेंट मुसाफिर अपने घर पहुंचे। DGCA ने टिड्डी दल के तनाजुर में पायलटों और इंजीनियरों के लिए रहनुमा खतूत किए जारी। अमेरिका कोरोना वायरस से निमटने के मामले पर आलमी सेहत तंजीम के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी कश्मीर के कुलगाम ज़िले में 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। मलेशिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म महाथिर मोहम्मद को इनकी नाकिस कारकर्दगी की बिना पर अपनी ही पार्टी ने निकाल दिया है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल मन की बात में कौम से खिताब फरमाएंगे। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां। ये नशरियात आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया लाइव पर उर्दू सर्विस के जरिए। दोस्तों, मौसम भी खुशगवार हो गया है, गर्मी से थोड़ी राहत मिली है और सबकी छुट्टियां भी चल रही हैं। यानी हम सब लॉकडाउन में हैं। और ख़ासकर जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो इनकी फरमाइशें तो क्या कहने। बच्चे अक्सर अपनी पसंद के खाने और स्नैक्स वगैरह बनाने की ज़िद अपनी माँ से करते हैं, और इनकी ये ज़िद बिल्कुल बजा भी है। छुट्टियां और सुहाना मौसम। माँओं के लिए भी ये मौका गनीमत है कि अपने बच्चों की फरमाइशें पूरी करें। जी हाँ बहनों, आप घर पर सोशल मीडिया की मदद से कई चीज़ें बना सकती हैं। आप अपने बच्चों के लिए अलग अलग डिश घर पर बनाएं और बच्चों को भी इस काम में इन्वॉल्व कीजिए। इन्हें पसंद भी आएंगे आपके डिशेस बहुत अच्छे, और आपकी कुकिंग क्रिएशन में भी इजाफा होगा। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सुनते हैं सनम खान की आवाज़ में एक गज़ल और मौजूदा हालात से मुतालिक इनके तासुरात। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग।
जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज कोरोना की इस महामारी से पूरा विश्व संक्रमित हुआ है। उस विषय में हमारे डॉक्टर्स, कर्मचारी, पुलिसकर्मी सबके सब हमारा बहुत सहयोग दे रहे हैं। हमारे साथ हमारी सेफ्टी के लिए वो हर काम कर रहे हैं। तो घर में रहें, सुरक्षित रहें, संयम रखें, और हम भी घर बैठे आपको एंटरटेन करने के लिए एक छोटी सी आपके लिए प्रस्तुति है, पेश कर रहे हैं। अहमद फराज साहब की गजल सुना है लोग। दोस्तों, ये गज़ल पेश कर रहे थे सनम खान। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीज़न ऑल इंडिया रेडियो की ये नशरियात आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया लाइव पर। आइए अब सुनते हैं एक तकरीर। मौजू है तरक्की पसंद तहरीक। मुकर्रिर है AMU के प्रोफेसर ज़ियाउल रहमान। तो लीजिए समाअत कीजिए। प्रोफेसर ज़ियाउल रहमान सिद्दीकी। तलबा, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है तरक्की पसंद तहरीक। ससेद तहरीक के बाद जो तहरीक वक्त और ज़रूरत के लिहाज से अहम समझी गई वो तरक्की पसंद तहरीक ही थी। हुस्न इश्क, ख़याली परवाज़ और कैफ व सुरूर का ग़लबा जब हद से बढ़ा तो इस तिलिस्म को भी तोड़ने की ज़रूरत महसूस हुई। लिहाजा सज्जाद ज़हीर, अहमद अली, रशीद जहाँ और
محمود الظفر کی کہانیوں کا مجموعہ انگارے شائع ہوا۔ اس مجموعے سے نہ صرف سماجی اور سیاسی حلقوں میں ہلچل پیدا ہوئی بلکہ سرکاری مشنری بھی حرکت میں آ گئی۔ اشاعت کے 4 ماہ کے اندر ہی یہ کتاب ضبط کر لی گئی۔ ان قلمکاروں کا مقصد یہ تھا کہ دقیانوسی رواج، طبقاتی کشمکش اور گھسی پٹی روایتوں کو ختم کیا جائے، توہم پرستی سے آزاد ہوا جائے اور زندگی کو اس کے سیاق و سباق میں دیکھنے کی کوشش کی جائے۔ نیز عورتوں کو مرد سماج کے ظلم ستم سے آزاد کرانا، سماج میں ان کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور تعلیم نسواں کا خاص خیال رکھنا بھی اس تحریک کے مقاصد میں شامل تھا۔ اس طرح انگارے کی اشاعت ترقی پسند تحریک کی ابتدا ثابت ہوئی۔ حقیقت نگاری کے اس رجحان نے ادب کو تقویت بخشی اور ترقی پسند تحریک نے ان قلمکاروں کو ایک پلیٹ فارم عطا کیا۔ سرمایہ داری، جاگیرداری، انقلاب روس، اشتراکیت، سوشلزم، کمیونزم، فاشزم وغیرہ سے متعلق سوالات یہ سب اس وقت کے ہندوستانی ادیبوں کے ذہنوں میں اٹھ رہے تھے۔ کس انداز سے زندگی کو جیا جائے، سیاسی اور قومی بیداری میں کیسے حصہ لیا جائے، بہتر معاشرے کی تشکیل کے لیے ادیبوں کو کس طرح اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ادب کیا ہے، ادب کے معیار کا تعین کیسے کیا جائے، ان تبدیلیوں کی اسی خواہش اور غور و فکر کے اسی مسلسل عمل نے ملکی تحریک کی شکل اختیار کر لی۔ اس تحریک کو اردو ادب میں ترقی پسند ادبی تحریک کا نام دیا گیا۔ اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ طے شدہ مقاصد کے تحت کوئی انجمن قائم کی جائے، لہٰذا اس خیال نے عمل کا روپ دھارا تو لندن میں ہندوستانی ترقی پسند ادیبوں کی ایک انجمن قائم کی گئی۔ اس کے بانی ممبر ان میں سجاد ظہیر، ملک راج آنند، جیوتی گھوش، پرمود سین گپتا، محمد امداد تاثیر وغیرہ شامل تھے۔ اس منشور میں یہ بھی کہا گیا کہ جس میں اس طرف توجہ دلائی کہ ہندوستانی معاشرہ تبدیلیوں سے دوچار ہے۔ اس انجمن کا مقصد یہ قرار دیا گیا کہ اپنے ادب کو قدامت پرستوں کے اجارے سے نکال کر عوام سے قریب تر لایا جائے، انہیں زندگی اور واقعیت کا آئینہ دار بنایا جائے جس سے ہم اپنا مستقبل روشن کریں گے، اور وہ ہے ہماری روٹی، ہماری بدحالی، ہماری سماجی پستی کا اور سیاسی غلامی کا سوال۔ وہ سب کچھ ہمیں اپنے انتشار و نفاق اور اندھی تقلید کی طرف لے جاتا ہے۔ قدامت پسندی ہے اور وہ سب کچھ جو ہم میں تنقیدی صلاحیت پیدا کرتا ہے، جو ہمیں اپنی عزیز روایات کو بھی عقل و ادراک کی کسوٹی پر پرکھنے کے لیے اکساتا ہے، جو ہمیں صحت مند بناتا ہے اور ہم میں اتحاد اور یکجہتی کی قوت پیدا کرتا ہے، اسی کو ہم ترقی پسندی کہتے ہیں۔ یہ بھی طے کیا گیا اس کے منشور میں کہ ہندوستانی کو قومی زبان کا درجہ دلانے اور اس کے لیے انڈو رومن رسم خط کو رائج کرنے کے لیے راہ ہموار کی جائے، فکر و خیال کی آزادی پر زور دیا جائے، ادیبوں کے مفادات کا تحفظ کیا جائے اور ضرورت مند عوامی ادیبوں کی کتابوں کی اشاعت میں مدد کی جائے۔ نتیجے کے طور پر اپریل 1936 میں لکھنؤ کے رفاع عام کلب ہال میں ایک کل ہند کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جہاں ملک کے مختلف زبانوں کے ہم خیال ادیب و شاعر اس مقصد کے تحت جمع ہوئے کہ عالمی سیاست کے پس منظر میں اپنی زبان و ادب کے مسائل کا جائزہ لیں اور غور کریں کہ موجودہ حالات میں ادیب کا کیا کردار ہونا چاہیے، انجمن کا کام کیا ہو
اور کس طرح عوام سے اس کا رشتہ جوڑا جائے۔ اس کانفرنس میں پریم چند نے خطبہ صدارت پڑھا۔ مولانا حسرت موہانی اور کملا دیوی چٹوپادھیائے نے بھی تقریریں کیں۔ سجاد ظہیر تنظیم کے سیکریٹری بنائے گئے۔ ترقی پسند مصنفین کی پہلی کل ہند کانفرنس ہی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ ادب میں افادیت اور مقصدیت ہی کو ترجیح دی جانا چاہیے۔ پریم چند نے اپنے نقطۂ نظر کی وضاحت ان لفظوں میں کی: ہندوستانی ادیبوں کا فرض ہے کہ وہ زندگی میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا بھرپور اظہار کریں۔ ہم ادب کو عوام کے قریب لانا چاہتے ہیں اور اسے زندگی کی عکاسی اور مستقبل کی تعمیر کا مؤثر ذریعہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا نیا ادب ہماری زندگی کے بنیادی مسائل کو اپنا موضوع بنائے۔ یہ بھوک، افلاس، سماجی پستی اور غلامی کے مسائل ہیں۔ ہم ان تمام آثار کی مخالفت کریں گے جو ہمیں لاچاری، سستی اور توہم پرستی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان خیالات اور ضابطوں کے تحت یہ کاررواں آگے بڑھتا گیا۔ افسانہ، شاعری اور تنقید تینوں ہی اس سے متاثر ہوئے۔ سماجی مسائل کی عکاسی اور اظہار کی بے باکی جو روایت سجاد ظہیر، احمد علی رشید جہاں اور محمود الظفر نے انگارے کے ذریعے قائم کی تھی، وہ آگے بڑھتی گئی اور آئندہ اسی طرح کا ادب لکھا جانے لگا۔ سعادت منٹو، عصمت چغتائی، کرشن چند، عزیز احمد، غلام عباس، حیات اللہ انصاری، علی عباد حسینی، اپیندر ناتھ اشک، راجندر سنگھ بیدی، بلونت سنگھ، شوکت صدیقی، سہیل عظیم آبادی، اختر اورینوی، احمد ندیم قاسمی وغیرہ نے اسی روایت کو آگے بڑھایا۔ شاعروں میں علی صدر جعفری، ساحر، فیض، مجروح، کیفی اعظمی، مخدوم محی الدین، جذبی، جانثار اختر، ان شعراء نے یہ شعراء ان قافلے میں شامل رہے۔ افسانہ نگاروں اور شاعروں کے اس قافلے نے نادر و نایاب تخلیقات اور شاہکار ادب پیش کیا۔ ترقی پسند تحریک نے ایک بڑا کام یہ بھی کیا کہ اردو تنقید کو فکر کی ایک نئی جہت سے متعارف کرایا۔ حال ہی کے مقدمے شعر و شاعری سے مادہ اور شعور کی جو بحث شروع ہوئی تھی، ترقی پسندوں نے اس بحث کو آگے بڑھایا اور تعبیر و تنقید کی نئی راہیں دریافت کی۔ گویا ترقی پسند تحریک کے اہم نقادوں میں جنہوں نے اس مادے اور شعور کو اس سے قطع نظر ترقی پسند تحریک کے اصولوں پر جو گامزن رہے اور اس روایت کو آگے بڑھایا، ان میں احتشام حسین، مجنوں گورکھپوری، ممتاز حسین، ڈاکٹر عبدالعلیم، محمد حسن، خلیل الرحمن اعظمی وغیرہ کے نام سامنے آتے ہیں۔ ترقی پسند نظریے سے جو ادب تخلیق ہوا وہ یقیناً اردو ادب کا بیش قیمت سرمایہ تسلیم کیا گیا۔ ترقی پسند تحریک عنوان کے تحت ابھی آپ نے AMU کے پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی کی یہ تقریر سنی۔ دوستو، پروگرام ابھی جاری ہے۔ آج اس پروگرام کے ساتھ جڑ رہی ہے آکاشوانی پریوار کے کلاسیکی موسیقی کی ایک جانی مانی شخصیت پنڈت راجیش مشرا جی، جو اپنے فن کے مظاہرے کے ساتھ کورونا سے متعلق اپیل بھی کر رہے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ اپیل اور راگ پوری کلیان میں 3 تال کی بندش۔ اردو چینل کو میرا یعنی راجیش مشرا کا نمسکار۔ یہ چینل ہمارے گھر کے سبھی سدسیہ بڑے پریم بھاؤ سے دیکھتے ہیں۔ اس چینل کے مادھیم سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کورونا کا جو سنکٹ آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے ٹھیک کر دے اور ہم لوگ پہلے جیسے زندگی یاپن کرنے لگیں۔ میں راجیش مشرا
विख्यात सारंगी वादक पंडित महेश प्रसाद मिश्रा का पुत्र एवं शिष्य और आकाशवाणी दिल्ली से ग्रेड आर्टिस्ट हूँ। आज मैं आपके समक्ष राग प्रिया कल्याण में 3 ताल की बंदिश प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जरा गौर फरमाइएगा। मोरे घर आजा, मोरे घर आ, मोरे घर आजा, मोरे घर आ, मोरे घर आजा, मोरे घर आ, सूरज तन मन धन सब तुम परवारू, तन मन धन सब तुम परवारू, सवरि सरस दिखाया मोरे घर आ। गम पम गम गरे गरे धानी रे गरे धानी रे गम प पद पम पम गम गरे गरे धानी मोरे घर आ। मोरे घर आ, 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 मोरे घर आया, मोरे घर आ, मोरे घर आया, मोरे घर आ, मोरे घर आ, मोरे घर आजा। क्लासिकी मौसीकी के मारूफ फनकार जनाब राजेश मिश्रा ने राग पूर्या कल्याण में 3 ताल की बंदिश पेश करके एक समासा बांध दिया। वाह, मज़ा आ गया, बहुत खूब। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं इस प्रोग्राम का अगला सेगमेंट दिल की कलम से। आज बात उर्दू अदब की एक अजीम शख्सियत के हवाले से। उर्दू अदब की जानी मानी शख्सियत, शायर, फ़लसफ़ी, सवाने निगार, स्कॉलर सैयद सिब्ते असगर नकवी यानी जॉन एलिया एक इनफरादी शख्सियत के मालिक, मारूफ शायर, हमारे भी पसंदीदा शायरों में से एक शायर। 14 दिसंबर सन 1971 को जॉन एलिया मगरबी यूपी के शहर अमरोहा में पैदा हुए थे। जॉन एलिया बरे-सग़ीर में नुमाया हैसियत रखने वाले पाकिस्तानी शायर, फ़लसफ़ी, सवाने निगार और आलिम थे। वो अपने अनोखे अंदाज़े तहरीर की वजह से सराहे जाते थे। वो मारूफ सहाफ़ी रईस अमरोहवी और फ़लसफ़ी सैयद मोहम्मद तक़ी के भाई और मशहूर कॉलम निगार मोहतरमा ज़ाहिदा हिना के साबिक़ ख़ाविन थे। जॉन एलिया को अरबी, अंग्रेज़ी, फ़ारसी, संस्कृत और इब्रानी ज़बानों में आला महारत हासिल थी। जॉन एलिया अपने बहन भाइयों में सबसे छोटे थे।
اور ان کے والد علامہ شفیق حسن ایلیا کو فن اور ادب سے گہرا لگاؤ تھا۔ اس کے علاوہ وہ نجومی اور شاعر بھی تھے۔ اس علمی ماحول نے جان کی طبیعت کی تشکیل بھی انہی خطوط پر کی۔ انہوں نے اپنا پہلا اردو شعر محض 8 سال کی عمر میں لکھا تھا، اور وہ شعر کچھ یوں تھا: چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں، چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی۔ اور ان دنوں ان کی کل توجہ کا مرکز ایک خیالی محبوب کردار صوفیہ تھی، کیونکہ جان اپنے لڑکپن سے ہی بہت حساس قسم کے تھے، اور ان کے غصے کا نشانہ ہندوستان کے انگریز قابض بھی تھے۔ وہ ابتدائی مسلم دور کی تاریخ ڈرامائی صورت میں دکھاتے تھے، جس وجہ سے ان کی اسلامی تاریخ کے علم کے بہت سے مداح تھے۔ جان کے مطابق ان کی ابتدائی شاعری اسٹیج ڈرامے کی مکالماتی فطرت کا تاثر تھی۔ ایلیا امروہہ کے سید المدارس کے بھی طالب علم رہے، اور یہ مدرسہ امروہہ میں اہل تشیع حضرات کا ایک معتبر مذہبی مرکز رہا ہے۔ جان کو زبانوں سے خصوصی لگاؤ تھا، اور وہ انہیں بغیر کوشش کے سیکھ لیتے تھے۔ عربی اور فارسی کے علاوہ جو انہوں نے مدرسے میں سیکھی تھیں، انہوں نے انگریزی اور جزوی طور پر عبرانی میں کچھ مہارت حاصل کر لی تھی۔ جان کی اگر تصانیف کی بات کی جائے تو اس میں قابل ذکر ہیں گمان، گویا، لیکن، شاید، میں جو ہوں، جان ایلیا ہوں، رموز زخم امید، وغیرہ وغیرہ۔ جان ایلیا طویل علالت کے بعد 8 نومبر سن 2002 کو کراچی میں انتقال فرما گئے تھے۔ چند اشعار اس معروف شاعر کے آپ کی نظر ملاحظہ فرمائیے۔ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہاں میں کیا، کیسے کہیں کہ تجھ کو ہم سے ہے واسطہ کوئی، کیسے کہیں کہ تجھ کو بھی ہم سے ہے واسطہ کوئی، تو نے تو ہم سے آج تک کوئی گلہ نہیں کیا۔ علاج یہ ہے کہ مجبور کر دیا جاؤں، علاج یہ ہے کہ مجبور کر دیا جاؤں، وگرنہ یوں تو کسی کی نہیں سنی میں نے۔ جمع ہم نے کیا ہے غم دل میں، جمع ہم نے کیا ہے غم دل میں، اس کا اب سود کھائے جائیں گے۔ کون سے گھر کی دیکھ بھال کریں، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ نیا ایک رشتہ کیوں کریں ہم، نیا ایک رشتہ کیوں کریں ہم، بچھڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کریں ہم۔ نہیں دنیا کو جب پرواہ ہماری، نہیں دنیا کو جب پرواہ ہماری، تو پھر دنیا کی پرواہ کیوں کریں ہم۔ زندگی ایک فن ہے لمحوں کو اپنے انداز سے گزارنے کا، زندگی ایک فن ہے لمحوں کو اپنے انداز سے گزارنے کا، زندگی کس طرح بسر ہوگی، دل نہیں لگ رہا محبت میں۔ اور جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے، جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے۔ جان دنیا کی چاکری کر کے تو نے دل کی وہ نوکری کیا کی۔ کوئی نہیں یہاں خاموش، کوئی پکارتا نہیں، کوئی نہیں یہاں خاموش، کوئی پکارتا نہیں۔ شہر میں ایک شور ہے اور کوئی صدا نہیں، خاموشی سے ادا ہو رسم دوری، خاموشی سے ادا ہو رسم دوری، کوئی ہنگامہ برپا کیوں کریں ہم۔ کیا کہا
عشق جاویدانی ہے؟ کیا کہا عشق جاویدانی ہے؟ آخری بار مل رہی ہو کیا؟ کتنی دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں، کتنی دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے۔ تو جناب یہ تھے کچھ اشعار بر صغیر کے معروف شاعر جان ایلیا کی قلم سے، اور دل کی قلم سے میں آج بس اتنا ہی۔ دوستو، امید پر دنیا قائم ہے اور انسان کو بھی ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے۔ کہا تو یوں بھی جاتا ہے کہ سامان 100 گھڑی کا پل کی خبر نہیں، حالانکہ یہ بات 100% سچ ہے، لیکن یہ سب باتیں سن کر انسان جینا نہیں چھوڑتا اور ایک نئے دن کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو وہ تیار کرتا ہے۔ زندگی کا کارواں رواں دواں رہتا ہے، اور کہا بھی جاتا ہے کہ دا شو مسٹ گو آن۔ اور اسی مثبت سوچ کے ساتھ آپ سے لیتے ہیں وداع پھولا اور نعیم۔ آپ سے آئندہ پروگرام میں ہوگی ملاقات۔ خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند۔